اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب، فتح مکہ کا قصہ۔ حضرت ابو لیلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے سفر میں ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان اس وقت مقام عراق میں ہیں۔ ہم لوگوں نے وہاں جا کر ان کو پکڑ لیا۔ مسلمان ان کو تلواروں سے گھیرے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سفیان، تیرا بھلا ہو، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت دونوں لے کر آیا ہوں، تو مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پالو گے۔ حضرت عباس ان کے دوست تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سفیان شہرت پسند ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی پکارنے والا کو مکہ بھیج دیا جو یہ اعلان کرے کہ جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اسے امن ہے، جس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اسے امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہوا اسے امن ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو ان کے ساتھ بھیجا۔ یہ دونوں جا کر گھاٹی کے کنارے بیٹھ گئے۔ وہاں سے بنو سلیم گزرے۔ ابو سفیان نے کہا، اے عباس، یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ بنو سلیم ہیں۔ انہوں نے کہا، مجھے بنو سلیم سے کیا واسطہ؟ پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مہاجرین کو لے کر گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ اے عباس، یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ حضرت علی بن ابی طالب مہاجرین کو لے کر جا رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ساتھ گزرے۔ انہوں نے پوچھا، اے عباس، یہ کون ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، یہ لوگ سرخ موت ہیں، یعنی اپنے دشمن کا خون بہا دینے والے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انصار ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، میں نے کسریٰ اور قیصر کی بادشاہی دیکھی لیکن تمہارے بھتیجے جیسی بادشاہت نہیں دیکھی۔ حضرت عباس نے کہا، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ تو نبوت ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار اور اسلم اور غفار اور جہینہ اور بنو سلیم کے 12,000 کے لشکر کو لے کر چلے۔ یہ لشکر گھوڑوں پر اس تیزی سے چلا کہ لوگ مکہ کے قریب مر الزہران پہنچ گئے اور قریش کو پتہ بھی نہیں چلا۔ قریش نے تو حکیم بن حزام اور ابو سفیان کو مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے بھیجا ہوا تھا کہ آپ سے ہماری سلامتی کا عہد و پیمان لے کر آئیں یا اعلان جنگ کر کے آئیں۔ انہوں نے راستے میں بدیل بن ورقہ کو دیکھا تو انہیں بھی ساتھ لے لیا۔ ابھی یہ لوگ مکہ سے چل کر رات کو عراق پہنچے ہی تھے کہ انہوں نے وہاں بہت سے خیمے اور لشکر دیکھا اور گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں سنی، تو یہ تینوں ڈر گئے اور بہت گھبرا گئے اور کہنے لگے، یہ بنو کعب ہیں جو لڑنے کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں۔ بدیل نے کہا، ان کی تعداد تو بنو کعب سے زیادہ ہے، یہ تو سارے مل کر بھی اتنے نہیں ہو سکتے، تو کیا حوازن ہمارے علاقے میں گھاس کی تلاش میں آ گئے ہیں؟ مگر اللہ کی قسم یہ بات بھی معلوم نہیں ہوتی، اتنا مجمع تو حاجیوں کا ہوا کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لشکر سے آگے سوار بھیج رکھے تھے جو جاسوسوں کو گرفتار کر کے لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلہ خزاعہ والے بھی اسی راستے پر رہتے تھے جو کسی کو جانے نہیں دیتے تھے۔ جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی مسلمان لے کے لشکر میں داخل ہوئے تو ان سواروں نے رات کی تاریکی میں ہی گرفتار کر لیا اور انہیں لے کر مسلمانوں میں آ گئے۔ ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو ڈر تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر ابو سفیان کی گردن پر زور سے ہاتھ مارا اور سب لوگ ان کو چمٹ گئے اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ انہیں ڈر تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ان کے جاہلیت میں بڑے گہرے دوست تھے، اس لیے ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا کہ تم لوگ مجھے عباس کے سپرد کیوں نہیں کر دیتے؟ حضرت عباس آواز سن کر آ گئے اور انہوں نے ان سے لوگوں کو ہٹایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست کی کہ ابو سفیان کو ان کے حوالے کر دیں، اور سارے لشکر میں ابو سفیان کے آنے کی خبر پھیل گئی۔ حضرت عباس نے رات ہی میں ابو سفیان کو سواری پر سارے لشکر کا گشت کرایا۔ تمام لشکر والوں نے بھی ابو سفیان کو دیکھ لیا۔ حضرت عمر نے ابو سفیان کی گردن پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا،
کہ تم مر کر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ سکتے ہو۔ ابو سفیان نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مدد مانگی اور کہا میں تو مارا گیا۔ ابو سفیان پر لوگوں کے حملے کرنے سے پہلے ان کو حضرت عباس نے اپنی پناہ میں لے لیا۔ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ وہ اتنے زیادہ ہیں اور سب فرما بردار ہیں تو کہنے لگے کہ میں نے آج رات جیسا کسی قوم کا مجمع نہیں دیکھا۔ حضرت عباس نے ان کو لوگوں کے ہاتھ سے چھڑا کر کہا کہ اگر تم مسلمان نہ ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی نہ دی تو تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ ابو سفیان ہر چند کلمہ شہادت پڑھنا چاہتے تھے لیکن ان کی زبان چل کر نہ دیتی تھی۔ انہوں نے وہ رات حضرت عباس کے ساتھ گزاری۔ ان کے دونوں ساتھی حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے اہل مکہ کے حالات پوچھتے رہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔